السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سیڈز پہ بات کریں گے۔ کافی دوستوں نے کافی دنوں سے سوالات کیے ہوئے ہیں، کچھ نے فیس بک پہ کمنٹس میں پوچھا ہوا ہے، کچھ نے واٹس ایپ پہ، تو مجھ سے کسی کو ڈائریکٹلی جواب نہیں دیا جا سکا وقت کی قلت کی وجہ سے، اسی وجہ سے میں نے میسنجر بھی ڈیلیٹ کر دیے۔ سیڈز پہ انشاءاللہ آج ہم تمام قسم کے سیڈز پہ بات کریں گے، چاہے وہ ویٹ فروٹڈ ہوں یا ڈرائی فروٹڈ سیڈز ہوں۔ ایک بات صرف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی سیڈز آپ نے محفوظ کرنے ہیں وہ قدرتی فصل سے ہی حاصل شدہ ہوں، یعنی کہ نہ وہ ہائیبرڈ ہوں، نہ جینیٹکلی انجینئرڈ ہوں، نہ جینیٹکلی موڈیفائڈ ہوں۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے کہیں سے امپورٹ کیے ہیں باہر سے سیڈز، تو پھر ان میں سے سیڈز آپ تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن موسٹ لائکلی آپ کو وہ سیڈز جو ہے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کس قسم کا ہے۔ باہر تو ڈیولپ ممالک میں اب تو قانون بن چکے ہیں کہ پیکنگ پہ باہر لکھا ہوتا ہے کہ سیف سیڈز یا نان جی ایم او۔ بہرحال جو بھی سیڈز آپ نے سیو کرنے ہیں وہ مکمل جانکاری آپ کو ہونی چاہیے کہ یہ قدرتی سیڈز ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ گندم دیسی گندم ہے، ہائیبرڈ نہیں ہے۔ دیسی کے بارے میں ایک کانسیپٹ یہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ دیسی صرف پاکستانی چیز ہے۔ دیسی جو ہے یہ دیس سے نکلا ہے۔ اب مختلف ممالک میں مختلف قسم کی آب و ہوا ہوتی ہے، مختلف قسم کے زمین ہوتی ہے، تو مختلف ممالک میں جو مختلف قسم کی ورائٹیز ہیں وہ انہی ممالک کی دیسی ہیں۔ یعنی کینیڈا میں جو یہاں کی لوکل چیزیں ہیں، لوکل سبزیاں ہیں، لوکل فروٹس ہیں، لوکل اجناس ہیں، یہ یہاں کی دیسی ہیں۔ جو پاکستان کی ہیں وہ وہاں کی دیسی ہیں، جو فرانس کی ہیں وہ وہاں کی دیسی ہیں، جو انگلینڈ کی ہیں وہ وہاں کی دیسی ہیں۔ تو دیسی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی چیز صرف جو پنجاب میں ہی ہو یا صرف پاکستان میں ہی ہو۔ دیسی کا مطلب یہ ہے جس دیس کی وہ دیسی ہوگی وہ اسی دیس کی دیسی ہوگی، یعنی کینیڈا کی دیسی پاکستان میں بدیسی ہو جائے گی، پاکستان کی دیسی کینیڈا میں آ کے بدیسی ہو جائے گی۔ یہ دو ممالک کی اپنی اپنی دیسی ہیں، تو یہ ساری دنیا میں دیسی نہیں ہو سکتی۔ جب ہم دیسی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دیسی کہنا دراصل قدرتی کہنے کے مترادف ہے کہ قدرتی سیڈز۔ اب قدرتی سیڈز جو ہیں یہ لائف سیونگ سیڈز ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور لمحہ فکری ہے یہ ہے کہ اکثریت کو اس بارے میں بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ سیڈز کی بات ہو رہی ہے کیونکہ، تو اسی ساتھ ہی میں آج پھر یہ بات کرتا چلوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی تخلیق کو بدلنے سے منع فرمایا، اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، میں ان سے جانوروں کے کان چرواؤں گا، اور میں ان سے تمہاری تخلیق بدلواؤں گا۔ تو آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شیطان کو دوست بنائے گا، یعنی اس کے رستے پہ چلے گا، وہ صریح خسارے میں جائے گا۔ پہلی بات تو اب ذہن نشین یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دانہ ہمیں نعمت دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے یہ زمین اس دانے کو قبول کرتی ہے اور پھر اس میں سے پودا نکالتی ہے جو ایک کے بدلے آپ کو درجنوں دیتا ہے، بلکہ بعض کیسز میں سینکڑوں دانے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دوسرا قدرت کا قانون یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمائی ہے وہ بہترین تخلیق ہے۔ اس سے بہتر کوئی دنیا کا اور بندہ، کوئی اور ذی نفس دنیا میں کوئی اور چیز بہتر بنا ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کی ایک لینتھ مقرر کی ہوئی ہے، ان کا پراپر ایک پیریڈ ہے کہ اتنے دن وہ زمین میں رہیں گے، اتنے دنوں کے بعد ان کی فصل نکلے گی، اتنے دن وہ فصل رہے گی، اتنے دن فصل ہونے کے بعد ان پہ پھول لگیں گے، اتنے دنوں کے بعد ان پہ دانہ لگے گا، اتنے دنوں کے بعد ان پہ سبزی لگے گی یا فروٹ لگے گا، پھر اتنے دن ان کا لائف سپین چلے گا، پھر اتنے دنوں کے بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک قدرتی طریقہ کار ہے جو کہ بہترین طریقہ کار ہے۔
اب حضرت انسان نے کیا کیا، یہ طمع، لالچ اور بعض ایسی اس کے پیچھے سازشیں ہیں کہ جو ابھی بات کریں تو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ہنسی آ جاتی ہے، یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان کے عین مطابق اب سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، جو کچھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ دجالی فتنے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے مختلف حدیث ہیں، ان میں دجال کے آنے سے پہلے کے اوقات کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اب کیونکہ ہم زراعت پہ بات کر رہے ہیں تو ہم زراعت کے پن پوائنٹ حدیث سے بیان کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دجال اپنے دوست ممالک میں بارشیں برسائے گا، یہ ایک پوائنٹ حدیث سے۔ اور آج آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کلاؤڈ سیڈنگز کیا ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگز ہی مصنوعی بارش ہے، یہ تیار ہو گئی۔ حدیث کا زراعت کے متعلق ایک نقطہ کلیئر ہو گیا، اس کا ثبوت اب آ گیا۔ 1441 سال پہلے کی بات ہے جب ہمارے آقا کریم نے فرمایا، اور آج یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اپنے حامی ممالک میں سرسبزہ کر دے گا، ہر طرف ہریالی ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ قدرتی فصلیں اور قدرتی پودے جو ہیں ان کا اپنا ایک لائف سپین ہے، ان کی اپنی ایک سائنس ہے، وہ اپنے طریقہ کار سے پھل پھول اور غلہ دیتے ہیں۔ لیکن اب حضرت انسان نے اللہ تعالیٰ کی اسی دی ہوئی نعمت کے ساتھ کھلواڑ کر کے، اس کو انجینئرڈ کر کے، اس کو اس طرح کا کر دیا ہے کہ اب ایک فصل جو ایک مخصوص موسم میں ہوتی تھی اب سارا سال ہوتی ہے۔ اب یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جینیٹکلی موڈیفائڈ ہو کر سارا سال ہریالی ایک فصل کی رہنے لگ گئی ہے۔ دوسرا پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ تیسرا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے حامی ممالک کے لوگوں کے جانوروں کے ہوانے دودھ سے بھر جائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو قدرتی طریقہ کار سے جانور پروان چڑھتا ہے اس کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے دودھ دینے کی، لیکن جو حضرت انسان نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے کلمہ گو بھی ان کے حق میں دلیلیں دیتے پھرتے ہیں۔ تو حضرت انسان نے ان کے ساتھ کھلواڑ کر کے ان کے جینز میں عدل بدل کیا، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ پہلی خلاف ورزی کی کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تھی بارش، اس کے ساتھ انہوں نے عدل بدل کر کے اس کو کلاؤڈ سیڈنگ کر کے اللہ کی ایک تخلیق کے ساتھ انہوں نے بدل دیا۔ دوسری تخلیق ہو گئی دانہ، اس کے خلاف بھی انہوں نے اس دانے میں عدل بدل کر کے اس کو بدل دیا۔ تیسری تخلیق یہ جانور کو بھی انہوں نے جینیٹکلی موڈیفائڈ کر کے بدل دیا۔ اور جانوروں کے حوانے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ باہر سے امپورٹنٹ جانور جو ہے کوئی 50 لیٹر دے رہا ہے، کوئی 100 لیٹر دے رہا ہے، کوئی کتنے دے رہا ہے یومیہ۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ کے اس حکم کے خلاف ہو گئیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری تخلیق نہ بدلو۔ اچھا، اب آ جائیں آپ حدیث مبارکہ کی طرف۔ تین چیزیں ثابت ہو گئیں کہ دجال اپنے حامی ممالک میں بارش برسائے گا، اپنے حامی ممالک میں ہریالی لے آئے گا، اپنے حامی ممالک میں ان کے جانوروں کے حوانے دودھ سے بھر جائیں گے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اپنے دشمن ممالک میں قحط سالی لے آئے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ وہی جینیٹکلی موڈیفائڈ سیڈز جو اس کے حامی ممالک میں ہریالی لا رہے ہیں، وہی جینیٹکلی موڈیفائڈ سیڈ اس کے دشمن ممالک میں قحط سالی کا سبب بنیں گے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ انسان کے قیام کے آغاز سے لے کر ورلڈ وار 2 تک انسان خود مختار تھا فصلوں کے سلسلے میں، اس کے اپنے سیڈز ہوتے تھے، جو بھی گندم باجرہ جس قسم کی بھی کوئی فصل اگاتا تھا وہ اپنے سیڈز خود محفوظ کرتا تھا، ان ریفریجریٹرز کے بغیر محفوظ کرتا تھا اور محفوظ ہوتی تھی۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اب بیرن مونسینٹو لائک کمپنیز نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا، کھلواڑ کر کے پھر ان کو
اس طرح کا تیار کر کے آپ کو دیا کہ آپ ان سے گندم لیں گے، مکئی لیں گے، باجرہ لیں گے، چاول لیں گے، جوار لیں گے، دالیں لیں گے، لے کر فصل لگائیں گے. شروع میں ان کی پروڈکشن بہت اچھی ہوتی ہے. اس کا ایک اور جھٹکا میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی بیج جو آپ کا دیسی ہے اس کو بھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آپ لے کر جائیں گے تو اس کی شروع میں پروڈکشن اپنے آبائی علاقے سے بہتر ہوگی. یہ قدرتی بات ہے. بہرحال آپ ان سے یہ سیڈز خریدیں گے، آپ فصل لگائیں گے، اس میں سے آپ کو دانے ملیں گے، لیکن ان دانوں میں سے آپ کو بیج نہیں ملے گا. آپ نے 100 ٹن گندم لے لیے لیکن وہ 100 ٹن گندم آپ کو فصل نہیں دے گی، وہ صرف آپ کھا سکتے ہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ نیکسٹ ایئر دوبارہ ان کے پاس ہمیں سیڈز دیں. تو اس طرح آپ ان کے محتاج ہو جائیں گے. پھر آپ کی یہ جو انڈیپینڈنس ہے، آپ کی جو آزادی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. پھر آپ ہمیشہ کے لیے اگر آپ نے اپنے قدرتی سیڈز گنوا دیے، ختم ہو گئے، ناپید ہو گئے، تو پھر آپ ان کے محتاج ہو جائیں گے. اس پر پھر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، آج میں دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سیڈز کی بات ہو رہی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی ملک کے پاس ساری دنیا سے زیادہ ہتھیار ہو، دنیا سے زیادہ اس کی اسٹرانگ آرمی ہو، 22 کروڑ کے 22 کروڑ اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوں، لیکن اگر اس ملک کے پاس خوراک نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ غور کریں. کوئی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں ایک لمحہ فکریہ کو 1000 سال کی نفلی عبادت سے افضل قرار دیا گیا؟ ان باتوں پہ غور کیا کریں. اگر آپ نے ان کمپنیوں کو یوں ہی ان کی اجارہ داری قائم رہنے دی تو ایک دن آئے گا، اللہ نہ کرے، کہ آپ کے پھر یہ قدرتی بیج ختم ہو جائیں گے اور آپ مکمل ان کے محتاج ہو جائیں گے. پھر یہ جب چاہیں آپ کے ملک میں قید سالی لا سکتے ہیں. ایک سیزن میں آپ کو بول دیں ہم آپ کو گندم کے سیڈز نہیں دیتے، کون آپ کو دے گا سیڈز؟ اپنے تو آپ گنوا چکے ہوں گے. تو ان باتوں پہ غور کریں. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ سیڈز جو آپ نے سیو کرنے ہیں. سیڈز 2 قسم کے ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ فصل لے لیں، غلہ لے لیں، پھل لے لیں، سبزی لے لیں، اس میں 2 قسم کے سیڈز ہوتے ہیں. ایک اس کا جو ہے وہ ویٹ فروٹڈ کہلائے گا، اور دوسری قسم کے سیڈز جو ہیں وہ ڈرائی فروٹڈ کہلائیں گے. اچھا، موسٹلی گارڈن کراپس جو ہیں یہ ان میں زیادہ جو ہے وہ ویٹ فروٹڈ سیڈز ہوتے ہیں بنسبت دوسری فصلوں کے. یعنی گندم بھی ایک ڈرائی فروٹڈ ہو گئی، جوار بھی ڈرائی فروٹڈ ہو گئی، لیکن ٹماٹر جو ہے یہ آپ کا ویٹ فروٹڈ ہو گیا. ککڑی جو ہے آپ کی ویٹ فروٹڈ ہوگی، یہ ڈرائی فروٹڈ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں جن کے سیڈز ان کے اندر اس طرح ڈیو کے اندر ہوں، جو ریشہ نما سیڈز کے آگے پیچھے اندر مواد لگا ہوتا ہے اس کو ڈیو بولتے ہیں، تو وہ ویٹ فروٹڈ ہوں گے. پہلے میں ویٹ فروٹ پہ بات کر لیتا ہوں کیونکہ یہ کام ہے ذرا، اور ان کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے ڈرائی فروٹڈ سے. تو پھر آپ نے کرنا یوں ہے کہ آپ نے وہ رائپڈ جو ٹماٹو ہو چکا ہے، جو پک چکا ہے، رائپڈ ہو چکا ہے، سافٹ ہو چکا ہے، پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ وہ پودے کے ساتھ ہی جتنی زیادہ آپ اس کو رکھ سکیں رکھ لیں. اس کے بعد آپ نے اس کو درمیان سے کاٹ کے چمچ کے ساتھ اس کے پلپ باہر نکال لینے ہیں. اب سیڈز کیونکہ اس کے پلپس کے اندر گھرا ہوتا ہے، ریشہ ہوتا ہے، تو آپ ہاتھ سے اس کو اس طرح ٹرائی نہیں کرنا کہ اس کو باہر نکالیں. آپ نے ایک پیالے میں پانی بھرنا ہے، پانی بھر کے وہ چمچ سے آپ نے ٹماٹر سے نکال کر اس پانی میں ڈال دینے ہیں، اور پانی کو اوپر سے کپڑے سے کور کر دینا ہے، یا پلاسٹک سے کور کر دے. پلاسٹک سے کور کر کے اس میں سوراخ کر لیں. اب روزانہ آپ نے چمچ سے اس کو ہلانا ہے، سٹیر کرنا ہے، جیسے آپ چائے بناتے ہوئے چمچ سے دودھ کو سٹیر کرتے ہیں، اس طرح اس پانی کو ہلانا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے 3 دن کے لیے. چوتھے دن آپ نے اس کا کور اتارنا ہے. اس کا جتنا اوپر پلپ وغیرہ ہوں گے وہ اوپر آ جائیں گے، جتنے بھی اس کے ناکارہ بیج ہوں گے وہ بھی پانی کے اوپر تیر رہے ہوں گے.
جو صحت مند بیج ہوں گے وہ نیچے پیالے کی تہ میں بیٹھ جائیں گے. آپ نے پہلے اوپر سے پلپ اتارنے ہیں, اس کے بعد پانی نتار لینا ہے, اس کے بعد نیچے سے لینے ہیں سیڈز. اب یہ آپ کے خالص قدرتی سیڈز ہو گئے سائڈ پہ. اب ان کو محفوظ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے ان کو پانی سے نکال لینا ہے, ان کو اخبار کے اوپر پھیلا دینا ہے. اخبار کے اوپر پھیلا کر آپ نے ان کو محفوظ جگہ پہ رکھ لینا ہے 3-4 دن کے لیے, جہاں وہ ایئر ڈرائی ہوں. دھوپ میں نہیں رکھنا, ان کو سائے میں رکھنا ہے. ایئر ڈرائی کر کے ان کو, یہ ککڑی ہو, ٹماٹر ہو, اس طرح کے سیڈز کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر پلپس ہوتے ہیں, جو ویٹ فروٹڈ ہے. آپ نے پیپر کا انویلپ لے لینا ہے, جیسے خط لکھنے کے لیے لفافہ ہوتا ہے اس قسم کا, یا آپ نے اخبار کا پیپر لے لینا ہے. اس میں آپ نے لپیٹ کے اس کو پھر بے شک آپ جو ہے زپ لاکر میں محفوظ کر لیں, یا اسی انویلپ کو بند کر کے اس کے اوپر سبزی کا نام لکھ کر اس کو آپ شیشے کے ایئر ٹائٹ جار میں بند کر سکتے ہیں. اب کیونکہ گارڈن کراپس جو ہیں ان کے سیڈز آپ کو زیادہ کوانٹٹی میں نہیں چاہیے ہوتے, تو آپ ان کو فریج میں بھی سیو کر سکتے ہیں. لیکن یہ صرف ان کا ایک واحد سیو کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے. آپ ان کو ایئر ٹائٹ جار شیشے میں ڈال کے آپ ان کو ویسے ہی روشنی سے دور کسی جگہ پہ محفوظ کر سکتے ہیں. جیسے اب ہمارے وقت میں تو کہتے تھے پچھلی کوٹھڑی ہے, تو پچھلی کوٹھڑی میں پائلیں لگی ہوتی تھی مٹی کے مٹکوں کی, انہی میں سیڈ سیو ہوتے تھے. تو یہ طریقہ کار ہو گیا ویٹ فروٹڈ جو سیڈز ہیں ان کے. اب آپ ڈرائی فروٹڈ کی طرف آ جائیں. ڈرائی فروٹڈ کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک فصل کے ساتھ ہی رہے, پلانٹس کے ساتھ ہی رہے. اب توری جو ہے وہ پلانٹ کے ساتھ خشک بھی ہو جاتی ہے, تو ان کو بھی آپ نے جب تیار شدہ سبزی جب آپ نے الگ کر کے اس میں سے سیڈز نکالنے ہیں, تو سیڈز نکال کے ان کو آپ نے 1-2 دن کے لیے ایئر ڈرائی ضرور کرنا ہے. ایئر ڈرائی کرنے کے بعد آپ ان کو بھلے اخبار میں لپیٹ لیں, انویلپ میں ڈال لیں, یا ایئر ٹائٹ شیشے کے جار میں ڈال لیں, مرتبان میں ڈال لیں. اگر آپ نے ان کو زیادہ کوانٹٹی میں سیو کرنا ہے تو قدیم طریقہ کار یہی ہے کہ مٹی کے مٹکوں میں سیو کیا جاتا ہے. کمرے کے اندر مٹی کے مٹکے میں سیڈز ڈال کے اس کے اوپر پھر دوسرا مٹکا رکھ دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے ان میں کہ جو چیزیں ہیں ساری یہ ایئر ٹائٹ نہیں ہے. ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں کہ جن کو ہوا کی بھی ضرورت ہے, تو ان کا بھی انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوگا. اس پہ ہم پہلے اس پہ بات کر لیں. تو ہاں, اب جتنا تربوز کے جو سیڈز ہوتے ہیں یہ ریڈی ہوتے ہیں جب یہ رائپ ہو جاتا ہے, اس کا کلر چینج ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح کھیرا جو ہے اور پیٹھا جو ہے ان کو پلانٹ کے ساتھ ہی لگا رہنا دینا ہے جتنے دن یہ اس کے ساتھ لگا رہے. پہلا فراسٹ جو آپ نے اتارنا ہے اس میں سے جس کا سیڈ محفوظ کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ ہی لگا رہنا دینا ہے, اس کو بعد میں اتارنا ہے. یعنی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی دیر یہ پلانٹ کے ساتھ لگا رہے اتنا بہتر ہے. اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ برڈ وغیرہ ان کو خراب کر جائیں گے تو پھر آپ ان کو اتار کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں. اب ایئر ٹائٹ سیلنگ جو ہے وہ باقی سارے سیڈز کی آپ کر سکتے ہیں سوائے دالوں کے اور مٹر کے. ان کو تھوڑی سی سرکولیشن چاہیے ہوتی ہے ہوا کی. مٹر اور دالوں کے سیڈز کو آپ نے ایئر ٹائٹ نہیں کرنا, پھر مٹکا آ جائے گا. مٹکا ہی پھر وہ واحد چیز ہے جو ایئر ٹائٹ ہوتا بھی ہے اور ایئر ٹائٹ نہیں بھی ہوتا, اس میں یہ محفوظ رہیں گے. دالوں کے بیج جو ہے وہ سب سے محفوظ جگہ مٹکا ہے آپ کے لیے. اس پہ آپ کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا ریفریجریٹر وغیرہ کا, آپ نے سمپلی ان کو محفوظ کرنا ہے. اپنے سیڈز آپ نے لینے ہیں, ان کو ایئر ڈرائی کرنا ہے, ان کو مٹکے میں ڈال دینا ہے. مٹکے میں محفوظ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ مٹکے کی پائل بنائی جاتی ہے, نیچے مٹکا اوپر مٹکا اس کے اوپر مٹکا اور آخری مٹکے کے اوپر اس کا ڈھکن ملتا ہے جس کو ہم
پنجابی میں چھونا کہتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ بند کر سکتے ہیں، یا اس کو آپ اوپر سے کپڑے کے ساتھ بھی ڈانپ سکتے ہیں، اور وہ سب سے اوپر میں بے شک آپ دالیں یا مٹر وغیرہ جو سیو کرنا ہے وہ اوپر والے مٹکے میں رکھتے ہیں، ان کو ہوا کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اس کو اوپر سے کپڑے سے ڈانپتے ہیں۔ فصلوں کے سیڈز بھی آپ نے جو محفوظ کرنے ہیں، فصل پک جاتی ہے، اس کی کٹائی ہوتی ہے، اس کے بعد تھریشر وغیرہ یا مشینری لائی جاتی ہے جو آپ کے دانے الگ کرتی ہے، بھوسا الگ کرتی ہے، اس کے سیڈز بھی آپ نے برآمدے میں ترپال ڈال کے اس کے اوپر 1-2 دن کے لیے ان کو ایئر ڈرائی کرنا ہے۔ گو کہ وہ فصل کے ساتھ پہلے ہی پک چکے ہوتے ہیں، تیار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے احتیاطاً ان کو ایئر ڈرائی کرنا ہے کہ ان میں کسی قسم کا فنگس نہ لگے، تو اس طرح آپ کے فصل کے سیڈز بھی تیار ہو جائیں گے۔ اب تیاری میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنے سیڈز بھی آپ نے محفوظ کرنے ہیں ان کو نمی سے محفوظ اندھیرے کمرے میں رکھنا ہے، دھوپ میں نہیں رکھنا، ان کو نمی میں نہیں رکھنا۔ اچھا، اب مٹکے میں، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو گرمی اور موئسچر سے بھی بچانا ہے، وہاں بھی مٹکا ہی کام آتا ہے کہ مٹکے میں موئسچر بھی ابزرب ہو جاتا ہے اور نمی بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جن سیڈز کو، سبزیوں کے گارڈن کرافٹس جو ہیں ان کے سیڈز تو آپ نے چھوٹی پیکنگ میں محفوظ کر لیے، گڈ اینڈ وال۔ اب بڑی جو مقدار میں آپ نے سیڈ سیو کرنے ہیں، آپ نے بقائن یا دریک کے پتے مٹکے میں ڈال لینے ہیں، یعنی آدھے مٹکے میں سیڈ ڈالے، پھر ایک لیئر جو ہے وہ بقائن یا دریک کے پتوں کا ڈال لیا، پھر اوپر دوسرے ڈال دیے، مٹکا فل کر لیا، تو اس طرح آپ کے ہر قسم کے جو سیڈز ہیں وہ تیار ہو جائیں گے۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ کسی بھی سبزی یا پھل جو کنٹامینیٹڈ ہے یا جس کو کیڑا لگا ہوا ہے یا پرندوں نے اس کو کاٹا ہوا ہے، اس کے سیڈ محفوظ نہ کریں۔ ایک اچھا ہیلتھی پیس جو ہے آپ کو نظر آتا ہے، مثلا آپ نے کھیرے سیو کرنے ہیں تو آپ اپنے جاتے ہیں گارڈن میں یا زمین میں، دیکھتے ہیں اچھے والا کھیرا جو ہے موٹا تازہ، اس کو آپ محفوظ کر لیں۔ جو سب سے پہلی سبزی لگتی ہے، میرا اپنا جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ جب سبزی لگتی ہے تو جو سب سے پہلا اس میں سے پھل نکلتا ہے، کدو ہو گیا، کریلا ہو گیا، بینگن ہو گیا، یا بھنڈی ہو گئی، کھیرا ہو گیا، وہ سب سے پہلے کا میں محفوظ کرتا ہوں۔ تو ایک آپ بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں، آپ اگر کرنا چاہیں تو یہ ریکمنڈیشن میری اپنی ہے، یہ کوئی صدیوں پرانا طریقہ کار نہیں ہے، لیکن میں وہ پہلے پھل اور سبزی کا سیڈ جو ہے وہ سیو کرنا پسند کرتا ہوں۔ پیاز، گاجر، مکئی اور لیکس اور پارسنپ، یہ چند چیزیں ہیں جو شارٹ لیوڈ سیڈز میں سے ہیں، یہ آپ کو ود ان نیکسٹ سیزن استعمال کرنا پڑیں گی۔ باقی تمام سیڈز جو ہیں آپ کے وہ لانگ ٹرم میں، اگر آپ کے گارڈن کرافٹس کے سیڈز ہیں، آپ ان کو 3 سال سے زیادہ عرصہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ فریج میں رکھ لیں، ورنہ گڈ اینڈ ویل مٹکے میں وہ 3 سال انشاءاللہ تعالیٰ ایوریج ہر قسم کے سیڈز جو ہیں وہ 3 سال تک آپ کے چلیں گے، انلیس کہ ان میں نمی آ جائے یا ان میں ہیٹ آ جائے، دھوپ میں آپ نے رکھے ہوں تو اس صورت میں وہ خراب ہو سکتے ہیں، بصورت دیگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ کم و بیش 3 سال کے لیے سارے گڈ اینڈ ویل ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ جو بھی سیڈ سیو کرتے ہیں اپنی ضرورت سے زائد کریں، اگر کسی اور کو ضرورت ہے اس کو بھی دیں۔ میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، اس میں ہماری نسل کی بقا ہے کہ جن بھائیوں کے پاس قدرتی سیڈز ہیں وہ ان کو گرو کریں اور بہت زیادہ تعداد میں سیو کریں، اور وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ان کو اس علمیے سے آگاہ کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ہونا ہے اور اب یہ ہو رہا ہے، تو ہم نے اب یہ آپ کا جہاد ہے۔ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ بندوق اٹھائی اور دے مار 4.5، نہیں، یہ بھی آپ کا جہاد ہے۔ آپ جہالت کے خلاف عمل کرتے ہیں، وہ بھی آپ کا جہاد ہے۔ آپ بچیوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں، وہ بھی آپ کا جہاد ہے۔ آپ اپنی فیملی کے لیے حلال طیب روزی کماتے ہیں، وہ بھی آپ کا جہاد ہے۔ تو آپ نے اب آئندہ سے عہد کر لیں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے جتنے بھائیوں کے پاس دیسی سیڈز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ گرو کر کے زیادہ سے زیادہ محفوظ کرنا ہے، اور اپنے حلقہ احباب تک پہنچانا ہے، دوستوں تک پہنچانا ہے،
اور ایک کچن گارڈننگ کو فروغ دیں. آپ کو واللہ نہیں پتا کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے کھانوں کے ساتھ. اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ خوف کھا جائیں مارکیٹ میں جاتے ہوئے کہ یار میں کون سی چیز لاؤں گا, کیسے پتہ کروں گا اس میں کیا ہے. اب بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ جینیٹکس پہ بات کرتے ہیں جی کہ فلاں کا کراس نہیں ہوتا, فلاں کا کراس نہیں ہو سکتا. میں ان کی بات سے ایگری کر لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا, لیکن ان کے جینز مکس ضرور کیے جا سکتے ہیں. یہ آج سے 10 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اسٹرابری میں فش جینز مکس کر کے تجربہ ہو چکا تھا اس وقت. تو جینز جو ہیں وہ یہ مختلف چیزوں کے مکس کر رہے ہیں. ٹماٹر میں خنزیر کے جینز مکس کیے جا چکے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے کروموسومز یہ وہ آگے پیچھے ساری یہ وہ جو ان کو رٹا لگایا جاتا ہے یہ ویسٹرن کلچر کے سکولوں میں, پرائیویٹ سکولوں میں, کہ نہیں جی ایسے نہیں ایسے, ساری فضول باتیں ہیں. ٹماٹر میں سورز کے جینز کی ملاوٹ ہو چکی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر قسم کے ٹماٹر میں نہیں ہوئی. اس کی پہچان کا آسان طریقہ ہے, جو آپ ٹماٹر لاتے ہیں اس کو سیدھا کھڑا کر کے درمیان سے کاٹیں. اگر اس کی سنٹر والی جگہ سرخ نہیں ہے تو اس میں سور کے جینز شامل نہیں ہے. اگر اس کی سنٹر والی جگہ بھی سرخ ہو چکی ہے تو پھر اس میں سور کے جینز شامل ہیں. اب آج سے آپ سارے بھائی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس جتنے بھی قدرتی سیڈز ہیں آپ محنت کر کے ان کو گرو کریں گے, ان کو سیو کریں گے, خود بھی اگائیں گے, دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی روزمرہ کی چیزیں, پالک, دھنیا, ٹماٹر, مرچیں, یہ چیزیں گھر پہ اگانا شروع کر دیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو گاؤں کی وسیع زمین چاہیے. یہ آپ شہر میں بھی کر سکتے ہیں, اپنی بالکنی میں کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو 3-4 بالٹیوں کی ضرورت پڑے گی, پینٹ والے ڈبوں کی ضرورت پڑے گی, ان میں اگا سکتے ہیں آپ. السلام علیکم.